الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تكونوا من المشركين. قال أوصاني خليلي الله تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی مقدس ذات واسطے. انگن لا تعداد درود و سلام امام الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے مختصر حمد و ثنا تو بعد عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، انتہائی قابل احترام اسلامی ماؤں بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی میرا
اور تساں احباب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا اللہ دے گھر دے اندر حاضری دینا قبول فرمائے، اور جو بھی باتاں سماعت فرمائیے اللہ مینوں سمیت تساں احباب نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلا خطبہ جمعہ اندر نماز تے موضوع تے تساں احباب نے کچھ گفتگو سماعت فرمائی۔ میرے بھائیو، ایک ایسے لوگ نے جڑے نماز پڑھتے ہی نہیں، ایک ایسے نے جڑے پڑھتے نے صحیح طریقے نال، ایک گروہ ایسا ہے جڑے پڑھتے نے پر انہاں دی ہوندی نہیں۔ کیوں؟ وہ نماز دی صحیح ادائیگی نہیں کرتے۔ ایسے شخص، ایسا بندہ، ایسی عورت جنہ دی نماز نہیں ہے، پڑھتے نہیں یا ہوندی نہیں، قبول ہی نہیں ہوندی، اپنے ذہن اندر یہ بات رکھنا، دین اسلام دے اندر آقا علیہم الصلاۃ والسلام نے جو بات بیان فرما دیتی ہے حق اور سچ من و ان اسی طرح ہی ہوئے گا، او دے اندر کسی قسم دا شک شبہ نہیں۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی دی کتاب لا ریب ہے، اسی طرح آقا علیہ السلام دی ذات وی لا ریب ہے، جس طرح آپ دی ذات لا ریب ہے اسی طرح آپ دی بات وی لا ریب ہے، یعنی وہ دے اندر کسی قسم دی کوئی شک و شبہات والی گنجائش بالکل 1% بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ دین سمجھن دی، عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا جہان تو ہر بندے نے چلے جانا ہے، بہت سارے ایسے لوگ نے جنہاں نو اپنے ہتھاں نال الوداع کیتا، اپنی اکھاں نال انہاں دے جنازے دیکھے اور انہاں دے جنازے پڑھے۔ کل وہ نظر آندے سی، آج وہ نظر نہیں آ رہے۔ ایک دن ایسا آنا ہے جدوں اسی بھی اس کائنات دے اندر نظر نہیں آنا، دنیا تو چلے جانا ہے، ہر چیز فانی فنا ہونے والی ہے، ہر چیز نے تھے رہ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ انسان نے جدوں اس دنیا تو جانا ہے، چاہے کوئی غریب امیر غلام آزاد عورت مرد بچہ بوڑھا ادنا آلہ کوئی بھی ہے، صرف اور صرف اپنا جسم یعنی جڑا کفن پہنا جانا ہے اور اپنے اعمال لے کے جانے نے، اس تو علاوہ کوئی چیز نال جا سکتی نہیں جا سکتی۔ دنیا دے اندر غفلت دی انتہا ہے، مسجداں بہت زیادہ، محلے اندر مسجداں، آبادیاں اندر مسجداں، لیکن ویران نے مسجداں دے اندر نمازی نظر نہیں آندے۔ جڑے آندے نے وہ بھی ماشاءاللہ بہت سارے دا عقیدہ صحیح نہیں، جدا عقیدہ صحیح نہیں وہ دی نماز نہیں، تے جدا عقیدہ صحیح ہوئے تے نماز صحیح ادا نہ کردہ ہوئے او دا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی چند ایک لوگ آبادی چو 5% جڑے نے وہ بھی نمازی نہیں۔ دعا کریا کرو اللہ سانو دین اسلام تے قائم رکھے، اور اللہ جب تک زندہ رکھے نماز دی پابندی کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، ایک ایسا بندہ ہے دنیا تے اپنے کماں اندر مشغول ہے، کام کردیاں زندگی گزر گئی، آخری ٹائم آیا نہ مسیتے جا کے ویکھیا، نماز دی پابندی کی تھی، بے نماز دنیا تو چلا گیا، بے نماز دنیا تو چلا گیا۔ کیونکہ ٹائم مختصر ہی بات کراں گا۔ اے جدوں بندہ فوت ہو جاندہ ہے، اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر بیان فرمایا ساری کائنات مل کے یہ سرانے کھڑے ہو جان، سجے پاسے کھڑے ہو کے تے میرا حکم جدوں آ جانا ہے، ساری کائنات دے لوگ، حکیم، طبیب، ڈاکٹر، چھوٹے بڑے سب زور لگا لین، انہوں بچان دی کوشش کرن۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ فرماندے نے جدوں آ جانا وقت ایک لمحہ بھی کوئی دا ودا سکدا نہیں، ودا سکدا۔ ٹائم جدوں پورا ہو جانا ہے، دنیا دے اسباب سارے ختم،
چل بھی بندیا ہن اے وہ بندہ ہے جیڑا دنیا تے نماز نہیں سی پڑھدا، اے دی جان نکلن لگی ہے۔ توجہ فرمانا، اس تو پہلے تمہیدن اللہ ذوالجلال دا قرآن سنو، اور جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اللہ نے او دا ذکر کدے نال کیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اقیم الصلاۃ، نماز نو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، جس ویلے مال صاحب نو پہنچ جاوے زکاة ادا کرو، ولا تکونوا من المشرکین، تے مشرک نہ بنو۔ نماز دا ذکر شرک دے نال کرن دا کی مقصد ہے؟ اس تو ثابت ہوندا ہے جڑا بے نماز بندہ ہے او بھی مشرک دے زمرے چ ہوندا ہے۔ نماز پڑھو، زکاة ادا کرو تے شرک نہ کرو۔ توجہ فرمانا ذرا، اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر فرما دیتا ہے، اور میرے نبی نے اپنے فرمان دے اندر فرمایا، قال اوصانی خلیلی، حضرت ابو دردہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، مینوں میرے دوست نے وصیت کی تھی، دوست تو مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا، اللہ نال کسے نو شریک نہیں بنانا، اللہ تو علاوہ کسے نو حاجت روا نہیں سمجھنا، اللہ تو علاوہ کسے نو مشکل کشا نہیں سمجھنا، اللہ تو علاوہ کسے نو بگڑیاں بنانا والا نہیں سمجھنا، اللہ تو علاوہ کسے نو ڈبیاں تارن والا نہیں سمجھنا، اللہ تو علاوہ کسے نو اولاداں دین والا نہیں سمجھنا، اللہ تو علاوہ کسے نو مصیبت ٹالن والا نہیں سمجھنا، اللہ تو علاوہ کوئی دکھ دور کرنے والا نہیں، کوئی درد دور کرنے والا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی پکاراں سنن والا نہیں، رب تو علاوہ کوئی فریاداں سنن والا نہیں، رب تو علاوہ کوئی سہارا نہیں۔ اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اڈا کی حکم ہے اس بندے دے بارے؟ ایک شرک دا مسئلہ ہوئے، ایک بے نماز دا مسئلہ ہوئے، اللہ دے نبی نے فرمایا ایک پاسے اگ جلا دیتی جائے تے اگ دے اندر بندے نو سڑ دیتا جائے، بندہ جانا گوارا کر لوے پر رب نہ شرک نہ کرے، بندہ نماز نہ چھڑے، ایک پاسے ٹکڑے کر دیتے جان، ایک پاسے کیا جائے نماز نہیں پڑھنی، آپ نے فرمایا آپ نے ٹکڑے کروا لوے پر نماز نہ چھڑے، وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، آپ نے فرمایا جان بوجھ کے نماز نہیں چھڑنی، یہ دنیا تو جان لگا ہے، میں تھوڑا جا منظر پیش کرن لگانا، توجہ فرمانا ذرا، یہ بندہ دنیا دے اندر موج مستی نہ زندگی گزار داریا، اس کائنات دے اندر اپنی مرضی نہ دن گزار داریا، اللہ نے دولت بڑی عطا فرمائی، اللہ نے اعلیٰ تو اعلیٰ سواری نصیب فرمائی، اللہ نے زول دے انبار لگا دیتے، زندگی اچھی گزارن والا، اچھا لباس پہننے والا، اس دنیا دے اندر لوگ چودھری کہنے والے، لوگ انہوں بڑا سمجھن والے، لوگاں دے ہاں دی گل دا بڑا معاملہ، بڑی ویلیو تے بڑی وقت ہے، اس دنیا کائنات تو چودھری صاحب جا رہے نے، لیکن انہیں نماز نہیں پڑھی، نماز دا تارک بندہ، نماز نو نہ پڑھنے والا مسلمان ویراج دل تے ہاتھ رکھ کے میریاں باتاں سننیاں ذرا، اسی کس سے لین تے جا رہے ہیں، اسی کس کیٹاگری دے اندر جا رہے ہیں؟ دنیا دے اندر اعلیٰ لباس پان والا، دنیا دے اندر اعلیٰ کھانا کھان والا، دنیا دے اندر ہزاراں دے کپڑے خریدن والا، دنیا دے اندر
چودھری کہلان والا، دنیا دے اندر اے آلہ تو آلہ افسر کہلان والا، لیکن رب دی نماز نو پل گیا، نماز نہ پڑھ دا رہا، اج دنیا تو جان لگ گئے، اللہ دا پیغام آ گیا۔ اس چودھری دے کول ایدیاں بیٹیاں بھی کھڑیاں نے، ایدے بیٹے بھی کھڑے نے، ایدے کروارے بھی کھڑے نے، ایدے دوست سنگی یار بھی کھڑے نے۔ اللہ فرماندے نے فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ ایدہ ٹائم قریب آ گیا، جان کڈن والے فرشتے بھی آ گئے۔ اللہ فرماندے نے کرڑو وجنا شروع ہو گیا، ایدی ہن سا رک دی پئی ہے، ایدی سا اڑ دی پئی ہے۔ اے بڑے بڑے طبیب بھی آ رہے نے، جواب دیندے جا رہے نے، بڑے بڑے حکیم بھی آ رہے نے، جواب دیندے جا رہے نے۔ اللہ فرماندے نے آخری سامان تے آ گیا، انہوں سارے ویندے نے، انی تکلیف دے اندر ہے۔ باپ بیٹے نو ویندہ ہے، بیٹا باپ نو ویندہ ہے، بیٹا آندہ ہے ابا جی نو تکلیف بڑی ہے، اب میرے کولوں پیسے لے لو، دولتاں لے لو نا، تے میرے باپ نو صحتیاب کر دیو نا، میرے باپ نو تندرستی مل جائے نا، میرے باپ نو لمبی عمر مل جائے نا۔ اے دولتاں ساریاں فیل ہو گئیاں، اے پیسہ سارا ناکام ہو گیا۔ اللہ فرماندے نے میرا فیصلہ آ گیا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ ان اجل دا ٹائم آ گیا، موت دا وقت آ گیا، ہونے انہوں نے ایک ایک اپنی گل یاد ہو نہیں ہے کی دنیا دے اندر فلانے دا میں حق کھادا سی، دنیا دے اندر فلانے نو میں تھپڑ ماریا سی، دنیا دے اندر میں چوری بھی کیتی سی، دنیا دے اندر فلانا زیادتی کیتی، میں نجائز کماندہ رہا۔ اے فرشتے آ رہے نے، او منظر پیش کرن لگا وا جڑا بے نمازی بندے دے نال ہوئے گا، او منظر سامنے رکھن لگا وا جڑا بے نماز بندے دے نال ہوئے گا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اے جان کڈن والا فرشتہ آ گیا، بے نماز بندہ ہے، بے نماز بندہ ہے، دنیا دے اندر اذان نو سن کے پرواہ نہیں سی کردا، بے نماز بندہ، اے جان کڈن والا فرشتہ آ گیا۔ تے نال نہ 4-5 فرشتے ہور ہوندے نے، اینا دیاں اپنیاں ڈیوٹیاں، اپنیاں ذمہ داریاں نے، جدوں اینا والویندہ ہے تے اکھاں تاڑے لگ جاندیاں نے۔ اسی آنے یار نظر چکی گئی ہے، نظر کھچی گئی ہے، اصل نظر نہیں کھچی جاندی، اللہ دے فرشتے نظر آنے شروع ہو جاندے نے۔ اے بے نماز بندہ اج منجیتے پہ آئے، فرشتے آئے، آمینہ دے لال جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے۔ انہیں دی جان نکلن لگی ہے، اے او بندہ ہے جنہیں دنیا دے اندر تکلیفہ نہیں ویکھیاں، اے او بندہ ہے جنہیں دنیا دے اندر غربت نہیں ویکھی، اے او بندہ ہے جنہوں چودھری کہندے رہے، اے او بندہ ہے جدی گل دی بڑی ویلیو سی۔ اے جان نکلن لگی ہے، حدیث دی میں تفسیر کر رہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا پیراں والوں جان نکلن لگ دیئے، اے پیراں والوں نے فرشتے کھچن لگ دینے، اے دی روح نو تون لگ دینے، کھچن لگ دینے۔ اماں جی عائشہ طیبہ مطہرہ رضی اللہ تعالی، ایک واری پھر کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دیا نے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ایک کنڈیاں والی بیری ہوئے، کنڈیاں والا درخت ہوئے تے او دے اوپر مل دا کپڑا پایا ہوئے تے ایک بندہ کونے تو پڑھ کے کچھے تے او دا کی حشر ہوئے گا۔ اللہ دے نبی جی او تے ریزہ ہو جائے گا، او تے ٹکڑے ہو جائے گا، او تے چھلنی ہو جائے گا۔ فرمایا بے نماز بندے دی جدوں جان نکل دیئے، انجی نکل دیئے جی میں کنڈیاں والی بیری تے کپڑا پا کے کسیٹیا جاندہ ہے۔ بے نماز بندہ فرشتیاں نو ویکھیا، حکم کی ہویا
اللہ دے نبی نے فرمایا اے دے پیراں چوں جان نو کھچ دینے تے گٹیاں چ اڑ جاندی ہے تے فرشتے دے گٹیاں تے تھوڑے مار دینے جڑے مینوں تینوں نظر آوندے اسی آنے بندہ اوکھا سا لین دے اوکھا سا آ رہے ہے طرف دے تکلیف ہے حقیقت دے اندر مار پیندی ہے بے نماز بندے نو فرمایا گٹیاں چوں فرشتے تھوڑے مار مار کے اگے توڑ دینے اے جان چل دی اے روح چل دی گوڑیاں دے اندر اڑ جاندی ہے فرشتے پھر تھے تھوڑے مار دینے اللہ دے نبی نے فرمایا چل دی اے بندے دے لتاں چ جان اڑ جاندی ہے فرشتے تھوڑے مار ایک ایک جوڑتے تھوڑا وج ہے اور اے دی جان نکل دیئے کھچ کے جان کٹ دینے کافی وقت لگ گیا اے دا جرم کیے اے دا قصور کیے دنیا تے نماز نہیں سی پڑھدا اخلاق بڑا اچھا صدقہ خیرات بھی کردا سی چودھری صاحب نے ڈیرا ڈنڈا واوا سی آج پہلی نظر فرشتیاں تے پئی تے دنیا دے سارے سکھ بھول گئے پہلی منزل اے دی جان نکل رہی ہے فرشتے نے جان کڈی کافی ٹائم لگ گیا مار کے جان کڈی اللہ دے نبی فرماندے نے گندا کپڑا بدبودار کپڑا ایہو جی بدبو دنیا تے اللہ نے پیدا ہی نہیں کی تھی ایڈی گندی بدبو اس کپڑے اندر دی روح نو لپیٹ دیتا جاندا ہے اے ہن باڈی رہ گئی سارے آندے نواؤ جلدی کرو جلدی کفن دا اہتمام کرو جلدی دفنائیے رشتہ داراں نو فون کرتا تائے چاچیاں نو فون کرتا پراواں نو فون کر دیتا ڈیڈ باڈی پئیے میں تے تم بیٹھے ہونے تے روح سانو ویندی ہوندی ہے نہ اسی او دی سن سکنے تے نہ انہوں ویکھ ہی سکنے تے نہ او دی فریاد دا جواب بھی اسی نہیں دے سکتے اللہ نے پردہ رکھے ہے اکھاں تو اوجر رکھے ہے ہن کچھ وقت گزریا ایک دوجے نو کلمہ پڑھو قرآن دی تلاوت کرو میرے بائی لاکھ تو تلاوت کر لے انہوں کوئی فائدہ لاکھ تو لوکاں نو کھانا کھلا لے انہوں کوئی فائدہ لاکھ تو کلمے پڑھ لے انہوں کوئی فائدہ کیوں آپ بے نمازی تیرے پڑھندہ کوئی فائدہ ایک ذرا برابر فائدہ نہیں ہونا اہتمام ہو گیا بندہ آ گیا اللہ دے نبی فرمان دینے انہوں نوان لگ گئے پھٹے دے پایا دو تین احباب نہلاؤ چنگی طرح مال کے ادھر پھٹے تے تو دے جسم نو نوارے آئے تے اے دے لاگے فرشتے تیری روح نو نوارے نے ادھر بندے جسم نو نوارے نے تے فرشتے دی روح نو نوارے نے کس طرح اللہ دے نبی فرمان دے نے اس بے نماز بندے دی روح نو پھٹے تے پایا یعنی لٹایا ہویا ہے آقا فرمان دے نے گرم خول دا پانی سڑ دا بلدا انہا زیادہ گرم ہوندا ہے اے جس لے فرشتے دے دماغ تے پاندے نے تے روح چیخاں مار دیئے او مینوں چھڑ دیو مینوں سڑ گیا جل گیا اے چیخاں مار دیئے نہ تینوں سنی جاندی نہ مینوں سنی جاندی اللہ نے اے چھپا کے معاملہ رکھے ہیں اسی صحیح پانی نہ نہلانے آنے چنگی طرح صابن لاؤ جسم صاف ہو جائے بندیا کدی سوچے آئی جسم تے میں صاف رکھنا وہاں کر اپنی میں روح بھی صاف کر لوں روح بھی میں صاف کر لائیں بے نماز بندہ کلمہ پڑھ دا سی کلمہ بولو کلمہ پڑھ دا سی بے نمازی بندہ فرشتے خول دے پانی نہ نہلا رہے نے
یہ چیخا مارد ہے. آمنہ دے لال فرماندے نے جنازے اندر جلدی کریا کرو. اللہ دے نبی جی کی وجہ ہے؟ فرمایا جے چنگا بندہ تے اللہ دی نعمتاں تک پہنچائے تے جے برا بندہ ہے تے سر تو اپنے بوجھ نو دفع کریا کرو. بوجھ لا لو. جے گندا بندہ ہے بے نماز بندہ ہے فرمایا سر تو بوجھ لاؤ جلدی کرو. اور تسی ایک گل ہور تجربے اندر دیکھی ہوئے گی جنہ مرضی لوگوں نے کہنا جنازہ آستہ لے کے جاؤ آستہ لے کے جاؤ قدرتاً اتفاقاً آستہ تریا جاندہ جلدی جلدی. اے ہن منجے تے بندہ ہے سانو نظر نہیں آؤندا سانو نظر نہیں آؤندا. اے دے نال اے دے اعمال کتے دی شکل دے اندر جاندے نے. اے روح دی ویندی ہے کہ میرے نال کتا بیٹھا ہے میرے نال کتا ہے. او اصل کتا نہیں ہوندا بندے دے اعمال ہوندے نے. چلدا جا رہے تے جس ویلے اسی دفنا دینے دفنان دے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا تسی جدوں اینو قبر چ رکھ دے جے نا مٹی پا کے ہجے اتھوں چلے ہجے اتے تسی قبر تھاپڑ دے پے جے پانی چھڑک دے پے جے. آمنہ دے لال فرماندے نے منکر نکیر آ جاندے نے. دو فرشتے آ جاندے نے. دو فرشتے آ گئے ہجے تسی ایتھے جے پہلے تے اے جدوں تسی جسم نو قبر چ لٹاندے جے نا تے روح دوڑ دیے میں سٹوئے چ جانا میں نہیں جانا. اے نس دیے ادھر نو. اللہ دے نبی فرماندے فرشتے کھچ کے نال وچ لے جاندے نے. ہن جان دینا یہ کوئی دنیا دی عدالت ہے کہ بندہ چھٹ جائے گا. کھچ کے وچ لے گئے اجے بٹھایا قبر کوٹھڑی اندھیری کوٹھڑی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن زارو کے تار روئی جان ایک چڑی الویخ کے نا روئی جان تو کڈی خوش نصیب ہے تو کڈی خوش نصیب ہے. پوچھیا چڑی نو خوش نصیب کہہ رہے جے؟ فرمایا چھوٹا جا پرندہ چڑیا جیڑی ہے میں نو خوش نصیب تاں کہہ رہا مر جانا انہیں ختم ہو جانا انہیں قبر چ جانا ایدہ حساب و کتاب ہونا. کاش عثمان تینوں بھی اللہ چڑی بنا دیندہ. کون عثمان غنی جنہاں نو دنیا اندر میرے آقا نے بارہا دفعہ کیا ازمن لہ الجنہ عثمان میرا جنتی ہے. لیکن فکر کنی آؤ میرے بھائیو آقا علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جنہیں جان بوجھ ایک نماز چھڑ دیتی ایک 5 نہیں 4 نہیں 3 نہیں جنہیں جان بوجھ کے ایک نماز چھڑ دیتی اللہ دے نبی فرماندے فقد کفر انہیں اللہ دے نال کفر کر دیتا. کی بن گیا ہو؟ کافر. کون بن گیا؟ کافر بن گیا نماز چھڑن والا. انہوں بٹھایا جے بے نماز نو باہر ادھروں مولوی صاحب نے اعلان کر دیتا کوئی مہمان کھان تو بغیر نہ جائے. تے صبح کلان دا اعلان ہے سارے کلان تے پہنچ جان. ایک قبر دے اندر منکر نکیر نے بٹھایا تے انہاں نو ویکھ کے ڈرن لگا. اللہ دے نبی فرماندے نے توجہ کرنا اللہ دے نبی فرماندے نے 2 فرشتے عذاب والے آ رہے نے. کنے؟ بے نماز دی قبر 2 فرشتے عذاب والے آندے نے. میرے نبی نے فرمایا انہاں دے ناخن تانبے دے ہون گے. اللہ دے نبی نے فرمایا زمین کھود دے آ رہے نے تے انہاں دی آواز جویں بدل گجدا ہے انج دی آواز ہوئے گی. اس آواز نے یار اے ڈرد ہے پر اتھو نس سکدا دوڑ سکدا اے ڈرد ہے چیخا مارد ہے.
یہ کدوں دی گل؟ ایک دن بعد، 2 دن بعد نہیں، ہجے تسی قبر دے اتے کھڑے ہوندے جے، ہجے گھر واپس نہیں آئے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ایک قدماں دی آہٹ سندا ہے، قدماں دی آہٹ، کئی کہن گے دا مطلب ہے مردے سن دے نے، جدوں اسی قبر دے کولوں چلنے آئے قدماں دی آہٹ سندا ہے، جبکہ قرآن کے اندر اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ۔ اے سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّكَ تسی بے شک تسی لا تسمیع الموتا، جڑا مر جائے انہوں تسی بھی سنا سکدے، جڑا فوت ہو جائے تسی انہوں سنا سکدے، وَلَا تُسْمِعُ ثُمَّ الدُّعَاء، تھوڑی دعا کس طرح سن سکدا ہے، کس طرح پکار نو سن سکدا ہے؟ قرآن کہندا سن سکدا نہیں، جبکہ اللہ دے نبی نے فرمایا قدماں دی آہٹ سندا ہے۔ ایتھے عقیدہ اس طرح دا بناؤ، جنہ اللہ سنانا چاہے انہاں سندا ہے، اس تو وادو سن سکدا، جنہ رب سنانا چاہے انہاں کو سندا ہے، جتھوں پابندی لاتی اس تو اگے وہ سن سکدا نہیں، سن سکدا۔ پہلا سوال ہون لگا، فرشتے لاگے آئے؟ ہاں جی، اللہ دے نبی نے فرمایا اکھاں چوں اگ نکل دیئے، اکھاں چوں اگ نکل دی پئیے، اے بے نماز بندہ دنیا دے اندر چودھری کہلان والا، 1 سیکنڈ لگنا ہے کفن پاڑ کے دورہ 13 ہو گیا، کفن دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کفن ریزہ ریزہ ہو گیا، ایک قبر دے اندر ننگا بالکل۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اے پہلا سوال کرنگے من ربو کا، 10 ظالمہ تیرا رب کونے؟ آدھا ہاں ہاں لا ادری، منو نہیں پتا رب کنو آندے نے۔ دوسرا سوال ہوئے گا من نبیو کا، تیرا نبی کیڑا ہے؟ ایک کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں تے نبی نو نہیں جاندا۔ تیسرا سوال ہوئے گا ما دینو کا، تیرا دین کیڑا ہے؟ ایک کہے گا ہاں ہاں لا ادری، میں تے دینو نہیں جاندا۔ اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ویلے تینہ گلاں دے جواب انج دے دے گا، اللہ دی طرفوں حکم ہوئے گا، اللہ دی طرفوں آرڈر ہوئے گا، اے بے نماز بندے دی قبر نو تنگ کر دیتا جائے، حکم ہو گیا، ایک سیڈ والی دوسری سیڈ وال چل پئی، ایک قبر مل دی جا رہی ہے، اسی اعلان کرنے کھانا کھا لو لیکن او دے نال کی بندہ پہ آئے، ایک قبر مل دی جا رہی ہے، انہوں کٹ دی جا رہی ہے، ایک قبر تانگن دی جا رہی ہے، اے چیخاں مار دا پکار دائے، او منو کتھے چھڑ کے چلے گئے، او میرے وارثوں منو کتھے چھڑ گئے، اے چیخاں مار دائے، قبر تنگ ہندی جان دیئے، مل دی، اللہ دے نبی نے فرمایا جس ویلے بالکل قریب ہو جان دیئے، اے دے جسم دے نال انہوں تنگنا کٹنا شروع کر دیئے، اے پھر چیخاں مار دائے ہائے افسوس ہائے افسوس، لیکن او دندہ ہائے کرنا کسے کم آونا، ہون موقع ہے، بے نمازیو توبہ کر لو، نمازی بن جاؤ، میریاں ماما بینا اللہ ذوالجلال دی قسمیں رب دا واسطہ دے کے کہنا وہاں، اے جڑے بہانے بچے آلے کپڑے نہیں صحیح، پیشاب بچے نے کرتا، لیٹ ہو گئی، کم بڑے سب بہانے نے، اللہ نے کسے بھی بہانے نو ویکھنا، اور اس طرح بہانے میرے دوست احباب لاندے نے، بے نماز بندہ رب نو انہا برا لگدا ہے، انہا پیڑا لگدا ہے، اس کر دے اندر کدی بھی رحمت نہیں آ سکتی جس کر دے اندر بے نماز بندے ہون۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قبر کٹ دی جا رہی ہے، کٹ دی انہا کا کٹ لیا کہ ہونے دی آواز نکلنی بند ہو گئی،
اللہ دے نبی فرماندے نے اتنا زیادہ قبر کٹ دی پئی ہے ایدیاں پسلیاں دے کڑاکے نکلنے شروع ہو جاندے نے حدیث دی بات کر رہے ہیں ذمہ دار حوالے دا اللہ دے نبی نے فرمایا ایدیاں پسلیاں ٹوٹنیاں شروع ہو جاندیاں نے آپ نے فرمایا سجے والیاں پسلیاں ایدے کھبے پسلیاں دے وچ چلیاں جاندیاں نے آپ نے اس طرح انگلاں دوسریاں انگلاں چپا کے دسیا آپ نے فرمایا اس طرح ہو جاندہ ہے وہ دنیا تے کوئی تکلیف آئے تے بندہ فوت ہو جاندہ ہے موت آ جاندی ہے تکلیف زیادہ ہوئے زخم زیادہ ہون بندہ مر جاندہ ہے اوتھے تے موت بھی آنی بولو قبر چ موت آنی ہے کئی یہ ہو جے ظالم نے اندھے نے قبر چ عذاب ہی نہیں اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے عذاب القبر حق عذاب قبر برحق کے دے اندر کوئی شک ہو سکدا بے نمازیوں سن لو گل سن لو توجہ نال نمازاں دے اندر سستی کرنے والوں نماز نہ پڑھنے والوں اے پسلیاں ٹوٹ کے کھبے پاسے چلیاں گئیاں دوسرا اعلان ہویا ایک بہت بڑا پتھر لے آیا جائے ایک قبر دے اندر پتھر لے آیا جاندہ ہے ایدہ سرانہ بنایا جاندہ ہے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگ جاندی ہے جیڑا اکھوں انا کنوں بولا زبانوں گونگا ہے نہ سن سکتا ہے چیخانوں نہ دی پکار نو سن سکتا ہے نہ سنے تے نہ ترسائے نہ کھانال ویک سکتا ہے نہ ترسائے نہ زبانوں بول سکتا ہے کوئی جواب دے سکے اے دے سر دے تھلے ایک پتھر رکھیا جاندہ ہے اللہ دے نبی نے فرمایا اس فرشتے دے ہاتھ دے اندر ہتھوڑا دیتا جاندہ ہے انہوں کیا جاندہ ہے جب تک قیامت نہیں آئے گی اے دے سر اندر ہتھوڑا برابر دا مار دا رہنا ہے قیامت تک عذاب بے نماز بندے نو اللہ دے رسول نے فرمایا او ایک ہتھوڑا ایک اگر پہاڑ تے مار دیتا جائے تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے جیڑا بے نمازی دے سر نو وجن ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس تو بعد کی ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا اللہ دی طرفوں آرڈر ہوئے گا ایدہ بسترہ جیڑا اگ دا بنا دیتا جائے کولیاں دا بسترہ مسلمان ویرا وہ دنیا دے اندر کدی بے کے سوچی نا دنیا دے اندر بند کمرے اندر بے کے اپنے ضمیر نو جگائی نہ ذرا کنے سال گزر گئے میں نماز نہیں پڑھ دا کنے سال گزر گئے میری بیوی نماز نہیں پڑھ دی کنے سال گزر گئے میریاں بیٹیاں بیٹے نماز نہیں پڑھ دے کنے سال گزر گئے میرے گھر دے اندر بے نماز بندے نے اگر برداشت کر لویں گا آگ دا بسترہ وشا دیتا جائے گا فرشتے ہوتے لٹان گے لیٹے گا نہیں گرزاں مار مار کے لٹا دیتا جائے گا اتھے ہی بس نہیں اللہ دے نبی فرمان دے نے اللہ دی طرفوں آرڈر ہوئے گا اے دی قبر جہنم دے دروازے نو کھول دیتا جائے جہنم چو کھڑکی لگ جائے گی جیٹھار دے دن اندر میں تے تو توپ برداشت نہیں کر سکتے کدے بے کے سوچی قبر دی گرمی نو کس طرح برداشت کر لوانگے اللہ محفوظ فرمائے میرے بھائیو اسی انہیں غافل ہو چکے ہیں توجہ ہی نہیں کدی کی تھی اگلا عذاب کیے ایک دن نہیں دو دن نہیں اتے اگلے دن مسجد کل ہو رہے نے اگلے دن قرآن خوانی ہو رہی ہے تیرے قرآن خوانی دی انہوں ذرا برابر فائدہ انہوں کوئی نہیں تیرے کلان دا انہوں ذرا برابر فائدہ کو نہیں تیرا تیجے ساتے چالی دا انہوں ذرا برابر فائدہ نہیں کیوں کیونکہ انہیں نماز خود نہیں پڑھی آپ نماز نہیں پڑھی بے نماز دنیا تو گیا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غور کرنا توجہ فرمانا ایدہ بسترہ بھی اگدہ ہو گیا ایدی چار چفیروں قبر اگدی ہو گئی توجہ فرمانا ذرا عذاب شروع ہو گئی ایک دن نہیں دو دن نہیں جب تک قیامت آنی سکتی جب تک قیامت آنی نہیں عذاب اندر تخفیف ہو سکتی مسلسل عذاب ہوندا رہیا
دنیا اندر بڑے چرچے ہونگے، بڑیاں گلاں باتاں، چوری صاحب چلے گئے، یار بڑی گل والا بندہ سی، یار بڑا چودھری بندہ سی، عدالتاں چ منی جاندی سی، تھانیاں چ منی جاندی سی، پر اج قابو آیا ہے، یہ پتہ کنوں ہے؟ پچھلیاں نوں، یہ جدنا بیت رہی ہے پتہ انہوں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس تو بعد قیامت والے دن جدوں انہوں اٹھایا جائے گا کی ہوئے گا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ ہن قیامت دا دن آ گیا، ہن قبر چوں باہر نکلنا ہے، جس ویلے قبر چوں باہر کڈیا جائے گا ایک بہت بڑی ذلت رسوائی ہوئے گی بے نماز بندے نو۔ کیڑی ذلت رسوائی ہوئے گی؟ جدوں قبر چوں اٹھے گا اللہ اس بندے نو انیا کر کے اٹھائے گا۔ یہ قرآن کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہندا، قرآن کہندا ہے انا ہوئے گا۔ تے اڑدے ساری نا رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا۔ اللہ دنیا اندر میری اکھاں سی، اللہ اج میری اکھاں ختم ہو گئیاں، دنیا اندر میں ویندا سی، اللہ انیا کیوں کیتا ہے؟ رب فرمان گے تو میرے حکم تو انیا رہا، اج میں تینوں انیا ہی کر کے رکھنا ہے، میرے حکم تو انیا بن گیا، تو مسجداں چوں آوازاں ہوندیاں سی اذاناں دیاں پر تو انا ہو گیا، تو پرواہ نہ کیتی، اج میں تینوں انیا کر کے اٹھاواں گا۔ اگلی سزا آقا علیہ السلام نے فرمایا میدان محشر دے اندر اللہ دے دربار دے اندر اے بندہ پیش ہوئے گا۔ اے بندہ جس ویلے پیش ہوئے گا اے تے پتہ ہے اودن کپڑے کسے نے نہیں پائے ہونے، سب برہنہ ہونگے، مرد عورتاں سب ننگے ہونگے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کر دیں دیا نے اللہ دے نبی جی مرد تے عورتاں ننگے ہونگے کیا اودن شرم نہیں آئے گی؟ میرے نبی نے فرمایا عائشہ کیڑیاں پلاں تھے ویچے، عائشہ اودن ادھر خیال ہی نہیں ہونا، ہر بندہ کہے گا رب نفسی رب نفسی، اللہ منو بچا لے، اللہ منو بچا لے۔ ہر بندہ فکر دے اندر ہے، ہر بندہ غم دے اندر ہے، ہر بندہ پریشانی دے عالم دے اندر ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگلی سزائے ملے گی۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ قیامت والے دن اس بندے نو الٹا کر دے گا، منہ تھلے ہوئے گا تے پیر اتے ہونگے، اللہ کہے گا چل کے آ۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کہندے آقا بندہ تے پیراں نال چلدا ہے، لتاں نال چلدا ہے، سر نال کیں چلے گا؟ میرے مصطفیٰ بھی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، نبی دنا ہوندا ہے، نبی بے وقوف نہیں ہوندا، دنا۔ ایمانداری نہ دسو میرے آقا نے تے فرمایا جڑا رب پیران تے چلا سکدا وہ سر تے بھی چلا سکدا ہے۔ لیکن دنیا اندر اللہ نے ساڑھے سامنے کئی مخلوقاں بنائیاں جنہ دے پیر ہے نے کہ نہیں؟ سپ دے پیر ہوندے نے، بولو چلدا ہے کہ نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا الٹا ہو جائے گا، سارے لوگ میدان محشر اندر ویکھ کے نو کہیں گے بے نمازی بندہ، بے نمازی بندہ، مور لگ جائے گی، بے نمازی بندہ، ذلت رسوائی ہوئے گی۔ اللہ دے دربار دے اندر جا رہا ہوئے گا، الٹا جاندہ پیا ہوئے گا، یہ نال نال اگلی سزا کی ملے گی۔ میرے نبی نے فرمایا انہاں گناہاں دی سبب جڑا ہے انہوں پسینہ آنا شروع ہو جائے گا، جنہیں زیادہ گناہ ہونگے انہاں زیادہ پسینہ آئے گا۔ اے بے نماز بندہ اپنے پسینے اندر گوتے کھاندہ ہوئے گا، کہے گا ہائے اللہ منو معاف کر دے، اللہ میرے کلوں غلطیاں ہو گئیاں، اللہ میں رو رو کہنا منو معاف کر دے، چیخا مارے گا اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ ایک موقع دے دے۔ کنے موقع؟
سارے بولو کنے؟ ایک موقع ایک باری اللہ دنیا دے بھیج دے تے جے ویکھی میں تہجد گزارنا ہویا تے تینوں رب کنے کہنا ہے؟ رو رو آکھن دنیا اندر اے بے نمازاں دا ٹولا، بے نمازی بندے رو رو اندر بھیج ربا ایک واری، من قرآن سنت نبی دی تے کریے تابعداری، تے اللہ دی طرفوں آرڈر ہوئے گا، حکم ہو سی ہن دنیا اندر ہرگز مول نہ جانا، چکھو عذاب جہنم اندر جو دائم برا ٹھکانا، حکم ہوئے گا ہن واپس دوبارہ موقع رب نے رکھے ہی نہیں، ایک کوئی پھیرا سی، اج موقع ہی چاہے بے نماز بن جا چاہے نمازی بن جا۔ میرے بھائیو غوطے کھا رہے اپنے گناہاں اندر، الٹا ہے اکھاں تو انا ہے، تے اللہ نے 28 سپارے کی کیا ایڈے لاگے دی جماعت گزر دیئے جڑے نور والے نے نمازی نے، نورہم یسعی بین ایدیہم وبی ایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علی کل شیء قدیر۔ کولو دی جماعت ننگ رہی ہے، چمک رہے نے، ہاتھ بھی چمک رہے نے، منہ بھی چمک رہا ہے، متھا بھی چمک رہا ہے، جتھے جتھے وضو دا پانی لگدا رہا اللہ نے او جگہ نو 14ویں رات دا چن بنا دیتا ہے۔ نالے خوش نے اے لاگے کمینہ الٹا ہے، منہ تھلے لتاں تان ہوئے، سیاہی منہ تے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ۔ اللہ نے قرآن چ فرمایا میں انہاں دے چہرے کالے سیاہ کر دیواں گا۔ دنیا دے اندر چہرے تے مٹی نہیں سی پہن دیندا، اللہ تو اللہ کریمہ لاندا سی، اللہ تو اللہ میک اپ کرن والیاں نماز نہیں سی پڑھ دیاں۔ اللہ فرماندے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، میں انہاں دے چہرے کالے سیاہ کر دیواں گا۔ چہرے بھی کالے ہو گئے، ڈیلے بھی نکل گئے، اکھاں بھی کٹ لیاں رب نے، الٹا جا رہے ہیں ذلت رسوائی ہے۔ اندے اللہ موقع تے دے، اللہ موقع تے دے، پر وہ دن موقع ملنا نہیں ملنا۔ اور میرے بھائیو نمازی بن جاؤ، خدا دا واسطہ جے نمازی بن جاؤ، اللہ سانو سارے انو نمازی بنا دے۔ اپنے کماں نو چھڑ کے اللہ دے رسول نے فرمایا جڑا بندہ نا دین نالو دنیا نو ترجیح دیندا ہے، دین تو غافل ہوندا جاندا ہے، دور ہوندا جاندا ہے، اللہ کہندے اسی او دے نال ایک شیطان مقرر کر دینے ہیں، شیطان او پھر ہر ویلے او دی توجہ دنیا والی رکھدا ہے، انہوں اسی پھر دین والے پاسے آن دیندے، ہر ویلے او کہندا ہے دنیا دنیا آ بھی کر لے او بھی کر لے انج کر لے انج کر لے۔ اللہ کہندے اسی خود شیطان مقرر کر دینے ہیں کہ لے سانو تو چھڑ رہے ہیں نا تے ہن تینوں اسی چھڑ رہے ہیں۔ تے جنوں رب نے جس بندے نو رب نے چھڑ دیتا او دی نجات ہو سکدی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ہن اچانک میدان محشر لگائے، نامہ اعمال آ رہے نے تے نامہ اعمال اٹھ دیاں کتاباں، تیرے میری کہانی، تیری میری زندگی، تیرے میرے اعمال
تیرا میرا کیتا ہویا نامہ عمال یہ کتاباں اڑدیاں آ رہی نے کسے دے سجے ہاتھ اندر کسے دے کھبے ہاتھ اندر کسے دے سجے ہاتھ اندر کسے دے کھبے ہاتھ اندر یہ کتاباں اڑدیاں آ رہی نے یہ بے نماز بندہ یہ دے کھبے ہاتھ دے اندر کتاب آ رہی ہے انہی کوشش کیتی میں سجے نال پکڑا کتاب سجے ہاتھ وال نہیں آندی کھبے ہاتھ وال آندی ہے پھر کوشش کردا ہے میں سجے ہاتھ نال اپنا نامہ عمال پکڑا لیکن کتاب پیچھے ہٹ گئی پھر کھبے ہاتھ دے اندر آندی ہے جس ویلے کتاب کھبے ہاتھ نہ چمڑ جاندی ہے آ جاندی ہے اللہ نے قرآن چ بیان فرمایا ہے 29 سپارے دے اندر اللہ فرماندے نے یہ نال ہی چیخاں مارنیاں شروع کر دیندا ہے آندا اللہ اے نامہ اعمال کھبے ہاتھ دے اندر اللہ دے نبی نے فرمایا اے اسے ویلے اپنے ہاتھ نو چک مارن لگ پے گا اے وڈھن لگ پے گا جویں کتا وڈدا ہے اپنے جسم نو وڈے گا چیخاں مارے گا کہے گا ہائے ہائے افسوس میں تباہ و برباد ہو گیا حالک انی سلطانیہ غور کرو ذرا حالک انی قرآن حالک انی سلطانیہ ما اغنا انی مالیہ حالک انی سلطانیہ ما اغنا انی مالیہ میرے مال نے منو تباہ کر دیتا میری گڈی نے منو برباد کر دیتا میری فیکٹری نے منو تباہ کر دیتا میری نوکری نے منو تباہ کر دیتا میری دولت نے کھانا خراب کر دیتا میرے دنیا دے لوازمات نے منو تباہ کر دیتا ما آغنا جیڑیاں گلاں اس بندے نے اودن کرنیاں نے اللہ نے ایڈوانس سانو قرآن چ بیان کر کے دس دیاں کہ اے کچھ تسی کہنا ہے ما اغنا انی مالیہ حلق انی سلطانیہ میری چدراہٹ کدھر گئی میرے چدراہٹ نے منو تباہ و برباد کر دیتا لوگ منو چودھری کہندے سی اس چدراہٹ نے خانہ خراب کر دیتا اے ہجے اچھی اچھی رولا پانڈیا آوازاں دین دیا اپنے آپ نو چک مارن دیا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اے ہجے آوازاں کس رہے ہیں آوازاں کڑ رہے ہیں ما اغنا انی مالیہ حلق انی سلطانیہ اے گلہ جے کر رہے ہیں اللہ دی طرف آرڈر ہے خضوہ فغلو اس ظالم نو پکڑ لو ترجمہ سن لو خضوہ پکڑ لو فغلو اس ظالم نو پکڑ لو انو پکڑ لو اے ہن زبان چلان دے اے زبان چلان لگ گئے ہن افسوس کرن لگ گئے اللہ فوری طور تے زبان تے مور لا دے وے گا زبان بولنا بند ہو جائے گی زبان بولنا بند ہو جائے گی اللہ کہنگے ہن بول ہاں اس زبان نہیں بول دی ہاتھ بول کے کہنگے پیر بول کے کہنگے نک بولے گا کان بولنگے سر بولے گا گوڑے بولنگے انگلیاں بولنگیاں تے کی کہنگے اے نہیں کہنگے اللہ انہوں چھڑ دے نا 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 اللہ دے نبی نے فرمایا ہاتھ بول کے کہنگے اللہ ہور سزا دے اللہ ساڑھے نال جرم کر دارے کان کہنگے اللہ ہور سزا دے ساڑھے اندر اذان دی آواز ہوندی سی اے ظالم مسجد چ جاندہ اے جسم ہی خلاف ہو جائے گا او بندیا تیرا تے جسم ہی اپنا نہیں ہے تیرے نال تے جسم نے بے وفائی کرنی ہے جس واسطے تو کی کچھ کرنا ہے اے سارے عزائد خلاف ہو جان گے اللہ کہنے گے 10 ہون کوئی ہمدرد لے کے آ کوئی اپنا حامی لے کے آ زبان نو تالا لگ گیا دنیا دے اندر چوڑ چوڑ بولن والا تالا لگ گیا نامہ اعمال کھبے ہاتھ اندر اللہ کہنگے پکڑ لو آگ دے سنگل لے آندے جان گے بے نمازی واسطے آگ دے سنگل آگئے اللہ دے نبی نے فرمایا اے آگ دا سنگل منہ وچوں فرشتے پان گے تے دوبر دا کڑ لین گے جو موتی پرویا جاندہ ہے اس طرح لٹکا دیتا جائے گا بے نمازی بندے نو تے حکم کی ہوئے گا سم
ثم الجحیم صلو، اے میرے فرشتیوں انہوں کسیڑ کے لے جاؤ، تو کے لے جاؤ، جویں مردار نو تویا جاندہ ہے، جویں مردہ لاش نو تویا جاندہ ہے، جویں ڈنگر کتے خنسیر نو تویا جاندہ ہے، انہوں کسیڑ کے لے جاؤ، ثم الجحیم صلو، انہوں جہنم دے اندر سڑ دیتا جائے۔ کیڑی جگہ تھے؟ فرمایا سارے جہنمیاں نالوں سب تو بری جگہ جیڑی ہے او بے نمازی بندیاں دی جگہ ہے، اوتے سڑ دیو۔ میرے بھائی دنیا دی آسائشاں یاد رہن گیاں، دنیا دا سکون، دنیا دی چدراہٹاں یاد رہن گیاں، اے کہنا بیان کرنا آسان ہے، لیکن جدو اس منزل تو گزرنا ہے انہوں ہی پتہ ہے کی بننا ہے۔ دعا کریا کرو اللہ سانو نمازی بنا دے۔ او بھائیو صاف میں بات کر رہے ہیں، جیڑا بندہ اذان تو بعد آقا علیہ السلام جمعہ پڑھن جا رہے، جمعہ پڑھان واسطے آپ نکلے، آپ نے نکلے تے آپ دی نظر پہ ایک بندہ مزدوری کردہ پیا، اللہ دے رسول نے فرمایا جمعہ دا ٹائم ہو گیا تے مزدوری کرن دے ہیں۔ آندہ حضور چھوٹے چھوٹے بچے نے، ایسے بھی آنے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بچے نے، مزدوری کرنا حلال کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کنی دیہڑی ہے؟ اینے پیسے جی۔ آپ نے انہیں پیسے دے دیتے، آپ نے فرمایا جمعہ پڑھ جا کے۔ آپ نے جمعہ ختم کیتا، ویکھیا وہ بندہ اتھے ہی لگا، تو آپ نے فرمایا اللہ تیرے کام چ برکت نہ ہی کرے۔ بھائیو صاف تے واضح بات ہے، اذان تو بعد جیڑا بندہ جیڑا بھی کم کردہ ہے وہ جائز، اللہ ایسا کم اگر ایک انسان دی جان جا رہی ہے، جان نکل رہی ہے، تو آڈی ضرورت ہے، تو آنو وہ مدد واسطے پکار رہے ہے۔ اسلام نے اپنی، اللہ نے اپنی عبادت نالوں انسانیت دا زیادہ مقام رکھے ہے۔ پھر تسی اپنی نماز لیٹ کر سکتے جے، پھر بھی چھڑ سکتے جڑے پڑھ دے ہی نہیں۔ اللہ حافظ، اللہ دین سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو اپنیاں اولاداں نو نمازی بناؤ، ڈنڈے مار کے بناؤ، کوٹ کے بناؤ، نہیں کروں کر دیو، بے دخل کر دیو، نہیں دے قیامت نو چھٹنا نہیں جے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا بے نماز اولاد ہوئے او دا بستر وکھرا کر دو، کھانا پینا وکھرا کر دو، انہوں سزا دیو، پھر بھی نہیں پڑھدا قطع تلقی کر دیو دے نال۔ کیوں؟ فرمایا جدا نماز نہیں او دا دین ہی، جدی نماز نہیں او دا دین ہی، او دا دین ہی نہیں۔ آؤ میرے بھائیو اللہ سانو سب نو نمازی بنا دے، اللہ سانو نمازاں دی حفاظت دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔